قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور ہمارے سامنے تشریف فرما قوم کے بھائی خواہان ہمدردان ملت کے قدردان، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس رب نے آپ کو اور ہمیں مدرسہ نور الاسلام کے اس پرانگن میں دین کے تعلق سے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھی، اسی کی روشنی میں ہم ارڑیا کے جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری ہونے کے ناطے میں آپ حضرات کو ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ اس وقت اس حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ صاف انداز میں کہوں گا کہ یہ امت، یہ قوم، یہ جماعت، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، پوری دنیا کے لیے یہ باعث ہے، یہ پوری دنیا کے لیے باعث سکون ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک رول ماڈل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس امت کو امت محمدیہ کہا ہے، اس امت کو امت خیر کہا ہے، اس امت کو امت وسط کہا ہے، اس لیے اس کے اندر خیر ہی خیر بڑی ہوئی ہے۔ اس امت کے کام کو بتلایا ہے کہ کوئی بھلائی کا حکم دے، اس امت کا اہم کارنامہ بتلایا ہے کہ اس امت کے اندر بھلائی کا حکم دینے والا، معروف کا حکم کرنے والا، اور نہیں اور منکر ناپسندیدہ چیزوں سے روکنے والوں کو اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس میدان میں، اس میدان محشر میں، روز قیامت میں، جب قیامت کا پورا مکمل طور پر یہ بھی سج جائے گا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا۔ ایسے موقع پر بھی اس نبی کے، اس امت کے نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو پکار رہے ہوں گے، اس امت کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے اس وقت بھی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کہیں گے یا اللہ امتی، یا اللہ نفسی نفسی، لیکن میرے آقا اس وقت بھی کہیں گے امتی امتی امتی، اے میرے رب میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت۔ سب کو اپنی فکر ہوگی، میرے نبی کی اپنی اس امت کی فکر ہوگی، لہذا جس امت کا نبی اتنا فکر کرے گا تو کیا اس نبی کا ماننے والا، اس نبی کا نام لینے والا، اس نبی کو چاہنے والا کیا امت کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اڑوس کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے کیا فکر مند نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں؟ آپ حضرات اپنی آواز میں کہیں ہوگا یا نہیں؟ آواز آنی چاہیے، ہونا چاہیے نا۔ اب ہم اپنے اندر، کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے خاندان کو کس سے بچاؤ بھائی؟ جہنم کے آگ سے۔ تو کیا اپنے آپ کو بچائیں گے نا؟ انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی، روایت کا ترجمہ کر دوں اور اس کے تحت میں 3-4 جملہ بول کر کے پیغام دے کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ میں نے روایت پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک شخص کیا ہے؟ ہر ایک شخص کیا ہے؟ ذمہ دار ہے۔ کیا ہے؟ اور ذمہ دار کو اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ذمہ دار کو اس کے بارے ماتحت کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ مثلا یوں سمجھیے، آپ گھر کے گارجن ہیں، آپ کے تحت بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہو ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی اگر گڑبڑاتا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو اس کے بارے میں پوچھے گا۔ کون پوچھے گا؟
اللہ رب العزت آپ سے کیا کرے گا؟ پوچھے گا تو اس پوچھ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پوچھ سے بچنے کے لیے آپ حضرات کو اپنی فکر کرنی ہوگی، ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی، اپنے پریوار کی فکر کرنی ہوگی۔ جب ہم اپنے پریوار کی فکر کر لیں گے، اپنے آپ کی فکر کر لیں گے، اس کے بعد پھر تب ملت کی بات آتی ہے، محلے کی بات آتی ہے۔ آج آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم لوگ پوری دنیا کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ ایک آئینے کی طرح ہے۔ مسلمانوں کے ایک ایک اعمال کو، مسلمانوں کے ایک ایک کارنامے کو، مسلمانوں کے ایک ایک قدم کو پوری دنیا اپنی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یاد آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، سب سے زیادہ اگر کسی پر اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، کسی کو دبایا جانے کی کوشش کی جاتی ہے، پلانی کی جاتی ہے، کسی کو مٹانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، تو امت محمدیہ، اسلام کے ماننے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، قرآن مجید کے ماننے والوں کو خلاف لاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرات دنیا کا ایک اصول ہے، یہ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ پتھر اور جھٹار اسی درخت پر مارتے ہیں جس میں پھل ہوتا ہے۔ جھٹار، سٹھار، ڈھیلا، ڈھیکو اسی پر پھینکتے ہیں جس میں پھل ہوتا ہے، اور اسلام میں پھل ہے، اسلام میں لچک ہے، اسی کے لیے اس کے اوپر لوگ کانوں تشنی کرتے ہیں۔ وہ وقت ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے، مقام رے کوفہ میں، عراق میں ایک جگہ ہے، وہاں سے گزر رہے تھے، مقام رے ایک بازار ہے، وہاں سے گزر رہے تھے، چند یہودی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے وضاقتہ کو، چار ڈھال کو، کپڑے کو جب دیکھا تو یہودی کہہ اٹھا، جب اس قوم کا چھوٹا محمد اتنا پاکیزہ، اتنا نفیس ہے تو اس قوم کا بڑا محمد کیسا رہا ہوگا؟ اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ آج اس قوم کا محمد، اس قوم کا فی الوقت کا محمد، ہمارے سماج کا یہ احمد، ہمارے سماج کا یہ شافع، ہمارے سماج کا یہ مالک، اس وقت اپنے سماج کو، اپنے قرآن کو، اپنے حدیث کو دھوبل کرنے پر تلا ہوا، مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ جوا کے اڈے پر اگر کوئی سب سے زیادہ نظر آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے بچے نظر آتے ہیں۔ لوڈو کھیلتے ہوئے جوا میں اگر کوئی نظر آتے ہیں تو مسلمانوں کے بچے نظر آتے ہیں۔ ارریہ سے لے کر بانس باری تک، میسا کول تک، سمدہ بلوہ میں اگر کوئی کوریک سے پینے والا نظر آتا ہے تو مسلمان کا بچہ نظر آتا ہے۔ اگر تاڑی پیتے ہوئے کوئی نظر آتا ہے تو مسلمان کا بچہ نظر آتا ہے۔ شراب پیتے ہوئے اگر کوئی نظر آتا ہے کہیں بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ محمد کی ہوتی ہے، یہ احمد کی ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں اس وقت ذرہ برابر دل میں یہ ملال نہیں ہوتا، یہ استحلال نہیں ہوتا، دل میں یہ شکن نہیں ہوتا۔ میرا نام محمد ہے، میرے نام کے آگے احمد لکھا ہوا ہے، لاسٹ میں احمد ہے، اللہ لاسٹ میں ہے، احمد اللہ ہے، محمد اللہ ہے، عبد الہادی ہے۔ لیکن شراب کے دکان پر یہ ہادی کا بندہ، یہ مالک کا بندہ، یہ رازق کا بندہ پی رہا ہے، اس کا علاج کون کرے گا؟ اس کو کون روکے گا؟ اپنے نام کی فکر کے ساتھ، اپنے نام کے لاحقے کو دیکھ کر، اپنے نام کے سابقے کو سامنے رکھ کر خدا را ان چیزوں سے سماج کو پاک کیجئے، معاشرے کو پاک کیجئے، سوسائٹی کو پاک کیجئے۔ آپ حضرات اس کے لیے جب تک بیدار نہیں ہوں گے، یاد رکھیے اب کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی فرشتہ نہیں اترنے والا، یہ کام آپ کو کرنا ہوگا، اسی ٹوپی اور کتے والے کو کرنا ہوگا۔ آپ کو بیدار ہونا ہوگا، قوم کو بیدار کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے آیا جلسہ کو سننے کے لیے ہی اپنے آپ کو محدود رکھا، یاد رکھیے کامیابی نہیں ملے گی، حالات نہیں سدھریں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، ارادہ نہ ہو جس کو اپنی حالت بدلنے کا، لہذا اپنے حالت بدلنے کا ذمہ داری کیجئے، عزمت کیجئے، حوصلہ لیجئے، اپنے اندر بیداری پیدا کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں بہت ساری بیماریاں خون کی طرح لڑکی میں جو خون لگ کے کٹر کر کے لڑکی کو ختم کر دیتی ہے، وہ خون وہی سماج میں لگ چکا ہے۔ لیکن کتنے خونوں کا علاج کیجئے، سرے دست ملت کو سماج سے، ملت کو نشہ سے پاک کرنا ہوگا، ملت کو نشہ کے خلاف لاٹھی لے کر بھی اگر ضرورت پڑے تو اٹھنا ہوگا، محمد کو بچانا ہوگا، احمد کو بچانا ہوگا۔ یاد رکھیے اگر یہ بیماری ابھی دوسرے کے گھر میں ہے، دھیرے دھیرے وہ آپ کے گھر میں بھی قدم دے سکتی ہے۔ لگے کہ آپ شہر میں تو آئیں گے تمہارے بھی کئی گھر میں، لگے کہ آپ شہر میں تو آئیں گے کئی گھر
پر ہمارا مکان تھوڑی ہے. یاد رکھیے اگر آج فلانا کا بیٹا پی رہا ہے اس پر آپ نے انگشت نمائی نہیں کی, آپ نے اعتراض نہیں کیا تو آپ کے اندر گھس جائے گا. لہذا بیدار. دوسری چیز, قوم میں فی الوقت جہیز نام کی ایک ایسی وبا چل پڑی ہے, ایک ایسی وبا چل پڑی ہے لین دین کی. 1.5 لاکھ ٹکا دیجئے گاڑی کے بدلے میں تب شادی ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی. حضرات یہ رشوت, اور رشوت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشوت لینے والا, دینے والا, کھانے والا, کھلانے والا تمام کے تمام جہنمی. اللہ کی اس لعنت سے بچیے, رسول اللہ کی اس لعنت سے بچیے. آپ کی یہ 1.5 لاکھ, آپ کی یہ اپاچی, آپ کی یہ کرشمہ, آپ کے یہ بلیٹ کے چکر میں ملت کی بہت ساری بیٹیاں غیروں کے در پر جا رہی ہیں, ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں, کیونکہ آج بھی ملت کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے. ملت کے فرض, ملت کے ماننے والوں میں آج بھی بہت سارے ہاتھ, بہت سارے لوگ مفلوق الحال ہیں. اس کو ایک وقت کی صحیح طریقے سے روٹی نصیب نہیں ہوتی. اگر آپ اس کی بیٹی کے بدلے میں اگر آپ نے اس سے گاڑی مانگا, آپ نے اس سے مہاراجہ پلنگ مانگا, گودریج مانگا, کرن مانگا, تو یاد رکھیے وہ آدمی سوائے خودکشی کے اور کوئی راستہ اس کے پاس نہیں بچے گا. اس کی بیٹی کو بھاگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ, غیروں کے ساتھ بھاگنے کے اور کوئی راستہ نہیں بچے گا. اگر وہ بھاگتی ہے, مرتد ہوتی ہے, اگر وہ آدمی خودکشی کرتا ہے, اپنی جان گنواتا ہے, یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ صرف وہی نہیں بلکہ سماج کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اس کے ذمہ دار, وہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کی نظر میں ظالم ہے. وہ تمام کے تمام لوگ سماج کے لیے کینسر ہیں. لہذا سماج سے اس کینسر کو دور کرنے کے لیے بھی فکر کرنی ہے. جہیز سے معاشرہ کو پاک کرنا ہوگا. کون نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کچھ نہ کچھ لے کر سسرال جائے, لیکن آج بیٹی والے کو ایسے ذبح کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی کسائی کھانے میں کسی بھینس کو رکھ دیا گیا ہو. لہذا کسائی مت بنیے, امت کے ماننے والے بنیے. آپ کو امت وسط کہا گیا ہے, خیر امت کہا گیا ہے. اس امت کا کم سے کم پاسو لحاظ رکھیے. انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ اس مشن پر آگے بڑھیں گے. محلہ وائز, پنچایت وائز اس کمیٹی کو تشکیل دے کر ایسے لوگوں کے خلاف ہم لوگ لڑیں گے. اور جس نکاح میں جہیز لیا جائے گا, جس نکاح میں براتوں کی کثرت ہوگی, انشاءاللہ اس نکاح کو کوئی بھی مولوی حضرات پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے, بشرطے کہ آپ حضرات کا ساتھ. اگر آپ ساتھ دیں گے, اگر آپ ایک قدم بڑھائیں گے, ہم لوگ آپ کے ساتھ 2 قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ لوگ ہم لوگوں کا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, دین کے تئیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. چوٹ لگے کسی کو درد اپنے سینے میں محسوس کرنے کی بھی ہمارے اندر قوت اور حوصلہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنے اس پیغام کے ساتھ اس مدرسے کے محتمین جناب مولانا شبیر صاحب دامت برکاتہم, آپ حضرات کے سامنے انہوں نے جس مدرسہ کو, اس باغ کو, اس پودے کو وہاں سے نکال کر, کیچڑ سے نکال کر اسے کمل بنانے کی انہوں نے کوشش کی. اس کو انہوں نے سورج بنانے کی, آفتاب و مہتاب بنانے کی کوشش کی ہے. یقیناً ان کے اساتذہ ساتھ ہی ساتھ یہاں کے اراکین کا بہت بڑا یوگدان ہے. یقیناً حال دل سننا چاہیے مدرسے کو کیسے انہوں نے پٹری پر